یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں میں حاضر خدمت ہوں، مسز فوزیہ جنید۔ آج عشرہ مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں۔ 20 رمضان المبارک میں ہم اور آپ مخاطب ہیں، اور اس عشرہ مبارکہ کا اختتام ہم ایسے موضوع پر کرنے جا رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کا ایک ایسا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور وہ عظیم معرکہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک دنیا کے بڑے بڑے سربراہوں بادشاہوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور وہ واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ گو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو جو ہے وہ ایسی روشن کرنوں کی صورت ہے کہ اگر انسانیت اس سے رہنمائی لینا چاہے تو ایک ایک گوشہ بہت واضح، بہت روشن اور بہت حکیمانہ اور ایک کامیاب زندگی کا آئینہ دار ہے، جو اللہ رب العزت کی ہدایت اور رہنمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کے صدقے ہے۔ فتح مکہ گو کہ خود بذات خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے پیش آنے والا ایک اور واقعہ جسے صلح حدیبیہ کے نام سے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس واقعے کی وہ واقعہ بنیاد بنا، وہ معاہدہ بنیاد بنا اس عظیم فتح کا۔ اس لیے جب وہ واقعہ پیش آیا، وہ معاہدہ ہوا، تو اس کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فتح مبین کے نام سے متعارف کروایا۔ تھوڑی سی نگاہ ہم اس واقعے پر ڈالیں گے، پھر اسی کے تناظر میں فتح مکہ کے واقعہ کو دیکھیں گے، اور اس سے سبق لیں گے اپنی رہتی دنیا تک کی جو حیات ہے، جو زندگی ہے ہماری، اور ہر اس مرحلے میں اور اس گوشے میں جو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے آج کی سپر پاورز کو، آج کی طاقتور سلطنتوں کو، کہ کس طرح حکمت اور بصیرت سے اور دلوں پر حکمرانی کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی علاقے کو، کسی بھی نظام کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح اپنا پیغام امن اور سلامتی کے ساتھ پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک روشن مثال ہے اس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد مستقل مسلمانوں کو معرکہ آرائیوں کا سامنا تھا، کفار و مشرکین کی طرف سے مستقل حملوں کا سلسلہ جاری تھا، جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ غزوہ احزاب کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے ایک بشارت ہوئی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک اللہ نے، سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے 27، بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کچھ بال کترواتے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوفزدہ نہیں ہوگے۔ یہ اشارہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا 40واں یا 44واں حصہ جو ہے وہ سچے خواب اور بشارات ہوتی ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزمائش بھرے دور کے بعد ایک سچا خواب دکھایا، ایک ایسی نوید سنائی کہ وہ جو آنکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اور صحابہ کی نگاہیں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے تڑپتی تھی، اس خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ وہ زیارت انہیں میسر آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکات کے مہینے میں سفر کرتے ہیں اس طرف کا۔ یکم ذکات کو سن 6 ہجری میں سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مکہ کی طرف قصد کرتے ہیں، اور 1400 صحابہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کفار مکہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں، گو کہ وہ مسلمانوں سے بہت سارے میدانوں میں ہزیمت اٹھا چکے تھے، شکست اٹھا چکے تھے، اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی مقابلے کی، لیکن اس کے باوجود انہیں خوف لاحق ہوا اور انہوں نے حملے کی تیاری کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پیش نظر راستہ بدلا اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت کی وجہ سے جس راستے پر وہ کفار سمجھ رہے تھے کہ آپ سفر کریں گے، آپ اس راستے سے ہٹ کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، جس سے ایک بڑی ہوتی ہوئی جنگ رک گئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی کوشش کی اور پیغام آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ تشکیل پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ معاہدہ، چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ فتح مکہ کی بنیاد بن رہا ہے یہ معاہدہ، اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ معاہدہ ایسی شرائط پر تھا جس میں لگ یہ رہا تھا کہ کفار برتری لے گئے، کفار کے منمانی شرائط تھیں، اور مسلمان کے لیے ایک آزمائش کا لمحہ تھا۔ صحابہ اکرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ پریشان تھے اس معاہدے سے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے، کیا آقا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے یہ بھی سوال کیا کیا وہ مشرک اور کافر نہیں ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ مشرک اور کافر بھی ہیں۔ پھر یہ پوچھا کہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سچا رسول ہوں اور اسلام سچا دین ہے۔ پھر سوال ہوا کہ پھر اتنی کمزور شرائط پر کیوں معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس میں کفار نے وہ تمام باتیں منوائیں جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہی۔ ان شرائط کے لیے وقت کا دامن تنگ ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، سرسری اگر کہیں تذکرہ آ جائے گا تو ہم اس کا ذکر کر دیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عبداللہ و رسول لا نخلف امرہ، میں اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، کبھی اس کے امر کے خلاف نہیں کرتا۔ اب وہ بات جو اتنے بڑے صحابہ کی تعداد 1400 صحابہ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ منشاء خداوندی نہیں دیکھ رہی تھی، وہ رضائے الہی نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کامیابی نہیں دیکھ رہی تھی جو اس میں پنہا تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں، تو ان کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ بظاہر یہ کمزور معاہدہ کتنی بڑی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام شرائط کو مان لیا، یہاں تک کہ ابو جندل نامی ایک شخص جو مسلمان ہو چکا ہے اور جو اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، بیڑیاں پاؤں میں ہیں، زخموں سے چور چور ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کفار کے ظلم اور جبر سے بچائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا اس حد تک پاس کرتے ہیں کہ اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم وسلم کی حکمت اور بصیرت کا وہ روشن ثبوت ہے کہ بظاہر اگر ہم اس معاہدے کو دیکھیں تو 10 سالہ جنگ بندی ہے، اور 10 سالہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے اور وہ 69 ایئرز تک چلے گا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک بھی گزر کر پھر حضرت عمر فاروق کا دور کی بات ہے، لیکن کیا ہونے جا رہا ہے یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ اگلے ہی 1-2 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ جب غزوہ احزاب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، ان کی بصیرت کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر دونوں طرف سے محاذ کھلے رہے، ایک طرف کفار و مشرکین مکہ
اور دوسری طرف جو ہے وہ یہود و نصارہ، اگر ان دونوں محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑا تو مسلمانوں کے لیے دین کا جو پیغام ہے وہ آگے بڑھانا اور اشاعت اسلام بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد اگلے 2 سالوں میں فتح خیبر بھی ہوئی اور مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں پر قابو پا لیا، اور چونکہ معاہدے میں یہ شرط طے تھی کہ وہ مسلمان کے مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمان ان کے مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کفار جو ہے وہ یہودیوں کا ساتھ نہ دے سکے، جس کے نتیجے میں ان کو شکست فاش ہوئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی، وہ مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کے قابل نہ رہے۔ اسی دوران جو ہے وہ معاہدہ جو کفار مکہ نے کیا تھا وہ معاہدہ بھی ٹوٹنے کی ایک صورت پیدا ہو گئی، اور کفار مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے قبیلے کی سپورٹ کی جو کہ مسلمانوں کے ایک حلیف کے حق میں کھڑا تھا اور ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور اس کا جانی نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں قصاص کا مطالبہ ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اب اللہ اور اس کا رسول اس معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مسلمانوں کے اندر یہ پیغام دیا کہ اب ہمیں لشکر کشی کرنی ہے، اور اس ارادے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 2 سال پہلے جو ہے وہ 1400 صحابہ جا رہے ہیں، اور اب 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہو چکا ہے، صرف 2 سال کی اس معاہدے امن، اس ٹریٹی کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امن اور سلامتی کی قبولیت جو انہوں نے معاہدے کی صورت کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح اور کامیابی دی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ لے کر نکلے اور مکہ سے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس میں پوری تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ واقعات تو کتابوں سے بھی جان سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے ان گوشوں کا کہ جن کے ذریعے ہمیں رہنمائی میسر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت کا عالم یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان اور اس کے کارندے آئے معاہدے کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی دی اور ان کو یہ پیغام دیا کہ جب ہم داخل ہوں گے تو ابو سفیان کے گھر کو امن قرار دیا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح عام معافی کا اعلان بھی کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ اختیار کی، ایک بہت خوبصورت واقعہ جو جنگی حکمت عملی کا، جو آپ سن کر شاید آپ بہنیں حیران ہوں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو، صحابہ اکرام کا جو لشکر تھا اس کو یہ پیغام دیا کہ ہر شخص اپنی الگ لکڑیاں جمع کرے اور اپنا الگ الاؤ روشن کرے۔ اور اس میں حکمت کیا تھی کہ 10,000 صحابہ جب اپنا اپنا الاؤ، اپنا اپنا چولہا جلائیں گے تو کفار کو یہ پیغام جائے گا کہ اگر اتنے سارے چولہے جل رہے ہیں، اتنی ساری جگہوں پر کھانا پک رہا ہے تو کتنی بڑی لشکر جرار ہے۔ یہ ایک ہیبت تھی جو کفار مکہ پر طاری ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون بہائے، بغیر کسی بدامنی کے ایک پرامن طریقے سے اتنا بڑا اسلامی انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ یہ تھی وہ حکمت و بصیرت جو آج انسانی عقل جس پر حیران ہوتی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے مسائل تنگی کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے، ممالک کے درمیان، قوموں کے درمیان اور مسالک کے درمیان ہمارے اندر رواداری نہیں ہے، اور کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو ان کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے انہیں گھر سے بے گھر کیا، جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا، اور جنہوں نے وطن سے نکالنے کے بعد بھی ایک لمحہ انہیں سکون نہ لینے دیا۔ یہ وہ عظیم پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اتنے پرامن طریقے سے وہ اس معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر خانہ خدا کو وہ مرکز بنا رہے ہیں جو مرکز اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا، اور وہ شان جو خانہ خدا کو حاصل تھی، جو مسلمانوں کی مذہبی عقیدت، جو عبادت کا مرکز تھا، آج وہ مسلمانوں کا سلطنت کا مرکز ٹھہرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، پھر کفار و مشرکین سے پوچھا، مکہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو۔ مفہوم حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نیک باپ کی اولاد ہیں، آپ
حسن سلوک کرنے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے کو ہائی لائٹ کیا، جس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ اور بہت سخت دشمن جو چند ایسے نام تھے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور خون ناحق بہایا، صرف ان چند افراد کے سوا ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ خانہ کعبہ کے پردے میں جو چھپ جائے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کا اور امن کا جو ہے پیغام سنایا۔ میری دعا ہے کہ آپ بہنیں اس سفر میں بھی کامیاب رہیں، ہم مل کر اس تقویٰ کی منزل تک پہنچ جائیں جو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا مقصود ٹھہرایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔